یہ بھٹو خاندان کی آخری ری یونین تھی جس میں کنبے کے تمام افراد شریک ہوئے۔ بھٹو خاندان کی چھٹیاں اور پکنک اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئیں جب انہیں ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی موت کی خبر ملی۔ خاندان فرانس کے تفریحی مقام کینز میں فیملی ری یونین کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بیگم نصرت اور بے نظیر کی طویل قید اور نصرت بھٹو کی بیماری کی وجہ سے اس خاندان پر المیہ بدستور منڈلاتا رہا اور پھر 26 سال کے شاہ نواز بھٹو کی پراسرار موت نے انہیں ایک اور المیہ سے دو چار کر دیا۔ جب 5 جولائی 1977 کو فوجی بغاوت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا تب شاہ نواز بیرون ملک زیر تعلیم تھے۔ ان دنوں وہ چھٹی پر پاکستان آئے ہوئے تھے لیکن والدین کی ہدایت پر اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے واپس سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ بھٹو کو 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سزائے موت سنائی تو شاہ نواز والد کی جان بچانے کے لیے بین الاقوامی مہم میں اپنے بھائی میر مرتضی بھٹو کی مدد کرنے کے لیے لندن پہنچے۔ شاہ نواز بھٹو اپنی اہلیہ ریحانہ اور 3 برس کی بیٹی سسی کے ساتھ چند روز قبل ہی اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ نصرت فرانس کے جنوب میں زیر علاج تھی۔ بھٹو خاندان نے ہمسایہ نائس میں اپارٹمنٹ لے رکھے تھے۔ بے نظیر رہائی کے بعد لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ خاندان کی ری یونین کے لیے مرتضی بھٹو دمشق سے اور سنم بھٹو لندن سے اپنے شوہر ناصر حسین کے ساتھ فرانس آئی تھی۔ رات کو دیر تک خاندان کے افراد گھومتے اور گپ شپ کرتے رہے۔ اگلی صبح شاہ نواز کی اہلیہ ریحانہ نے بیگم نصرت بھٹو کو اطلاع دی کہ شاہ نواز کی وفات ہو گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے کہ انہیں سنم نے بتایا کہ شاہ نواز کو کچھ ہو گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی آپ بیتی مشرق کی بیٹی میں واقعے کو یوں بیان کیا: سنم بیڈ روم میں چلی گئی، جلدی سے ہمیں جانا ہے، جلدی۔ اپنا بچہ میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا۔ ریحانہ کہتی ہے گوگی نے کچھ کھا لیا ہے۔ سنم نے کہا میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ کیا وہ بیمار ہے؟ کیا یہ سنجیدہ ہے؟ ہاں۔ حال سے جلدی میں نے فون کیا۔ فون پر ہنگامی نمبر میں نے ڈائل کیا اور فرانسیسی زبان میں ریکارڈنگ آ رہی تھی۔ ماں تم مجھ سے زیادہ فرانسیسی جانتی ہو، اگر ہمیں پولیس نہیں مل سکتی تو ہسپتال، میں نے تیزی سے کہا۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ جب امی تیسرے ہسپتال کا نمبر ڈائل کر رہی تھی اتنے میں میر مرتضی اندر آیا۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، خاموشی سے کہہ رہا تھا میں نے دیکھا اس کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ان کے منہ پر تھے۔ نہیں، میں چلائی، امی کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یہ سچ ہے ماں، میر نے اذیت بھری سرگوشی کی، میں نے مردے دیکھے ہیں، شاہ نواز کا جسم ٹھنڈا ہے۔ بے نظیر نے شاہ نواز کے فلیٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کی صورتحال بھی بتائی۔ شاہ نواز کافی ٹیبل کے پاس کمرے میں قالین پر پڑا تھا۔ اس نے ابھی تک گزشتہ رات والی سفید پتلون پہنی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ گوگی، میں نے چلا کر اسے جگانے کی کوشش کی لیکن پھر میں نے اس کی ناک دیکھی جو چاک کی طرح سفید ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے میں آس پاس دیکھا، کافی ٹیبل ٹیڑھی ہو گئی تھی، ایک تشتری میں بھورے رنگ کا مایا ساتھ والی میز پر نظر آ رہا تھا، کشن آدھے صوفے سے دور تھا اور پھولوں کا گلدان گر گیا تھا۔ میری نگاہیں اس کی میز پر اٹھیں، چمڑے کی فائل کا فولڈر موجود نہیں تھا۔ میں نے ٹیرس پر نظر ڈالی، اس کے کاغذات وہاں پڑے تھے، فولڈر کھلا ہوا تھا، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی، اس کا جسم ٹھنڈا تھا، خدا جانے کتنا وقت شاہ وہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا تھا، کسی کو الرٹ نہیں کیا گیا تھا اور کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ ان کاغذات کے ذریعے جانتا۔ ریحانہ کے ہونٹ ہلے، میں نہیں سن سکی وہ کیا کہہ رہی تھی۔ زہر، اس کی بہن فوزیہ نے کہا، اس نے زہر لیا۔ فاطمہ بھٹو لکھتی ہیں کہ جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ شاہ کی لاش صوفے اور کافی ٹیبل کے بیچ کمرے کے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ مرتضی بعد میں کہتا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مر گیا تھا۔ شاہ کے سینے پر نیلے رنگ کے نشانات ہیں، اس کا چہرہ پہلے ہی نیلا اور سیاہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مرتضی کو زہر کا شبہ ہوا اور اپارٹمنٹ میں تلاش شروع کر دی۔ 1 سال قبل ان بھائیوں کو زہر کی چھوٹی سی شیشیاں دی گئی تھی، اگر وہ کبھی ضیاء کے حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو استعمال کر لیں۔ جیسے ہی فرانسیسی تفتیشی ٹیم نے لاش ورثا کے حوالے کی، بے نظیر نے اپنی چھوٹی بہن سنم بھٹو اور ان کے قریبی ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان جانے کا اعلان کیا اور کہا کہ تدفین کے لیے سندھ کے شہر لاڑکانہ میں بھٹو کے آبائی گھر گڑھی خدا بخش جائیں گی۔ وطن واپسی کی صورت میں بے نظیر کی دوبارہ گرفتاری یقینی سمجھی جا رہی تھی۔ ان کی واپسی
واپسی کا فلپائنی حزب اختلاف کی رہنما کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا تھا، جنہیں جلا وطنی کی واپسی پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نوجوان بھٹو کی میت ورثا کے حوالے کرنے میں فرانس کی طرف سے طویل تاخیر نے پاکستان میں فوری جذباتی لمحے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس تاخیر نے ضیاء حکومت کو وطن واپسی کے لیے منصوبہ بندی بنانے اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بے نظیر بھٹو کے رابطے کو محدود کرنے کا وقت بھی دیا۔ بالآخر جنرل ضیاء حکومت نے خاندان کے قبرستان میں تدفین کے لیے بے نظیر بھٹو کو بھائی کی میت لانے کی اجازت دے دی۔ ہوائی اڈے پر بہت سارے بین الاقوامی پریس کے صحافی موجود تھے۔ جبکہ بے نظیر نے ان سے بات کی تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی، ان کے آنسو بہ رہے تھے، وہ اپنے بھائی کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکیں گی۔ میت 22 اگست کی صبح تقریباً 8 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچی۔ ہوائی اڈا افسردگی سے گھرا ہوا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن کی پرواز کو مسلح کمانڈوز نے گھیر لیا۔ اسی اثنا میں شاہ نواز کی لاش کو فوکر طیارے میں منتقل کیا گیا، جس کی منزل لاڑکانہ تھی۔ اس پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور گلاب لگے ہوئے تھے۔ ہزاروں افراد سفر کی پابندی کے باوجود موہنجو دڑو ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے۔ چاروں طرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھی جا سکتی تھی۔ شاہ نواز کی میت کو آخری غسل دیا گیا اور پھر جنازہ لاڑکانہ اسٹیڈیم میں لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو گڑی خدا بخش لے جایا گیا اور انہیں پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شاہ نواز کی ہلاکت سے متعلق طرح طرح کے مفروضے صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں گردش کرتے رہے۔ کہا گیا کہ ان کی لاش کے قریب ایک خالی شیشی ملی ہے جس میں شاید زہر تھا۔ سب سے زیادہ اس تھیوری نے زور پکڑا کہ شاہ نواز کو کسی نے زہر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔